السلام علیکم ناظرین، کریٹیکل ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین، کہیں قوم جی ترقی تنزلی میں ان کے اعلیٰ تعلیمی ادارن جڑو کہ یونیورسٹیز جو خاص کردار ہوں دنیا جوں جے بے مثال ترقی میں بے مثال ترقی کندڑ قوموں ہیں یو ایس اے ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ان کی تعلیمی ادارن کی اصل حالت ڈسوں تا تو ان کی مین سینٹرل جو رول ہے وہ تعلیمی ادارن جو ہے. خاص کرے ہانے اساں ریسنٹلی ڈسوں چندریان 3 انڈیا اساں جو پاڑیسری ملک ہے وہ ہیر ٹیکنالوجی میں اساں کا الہی کہیں دہاکن جی خاص کرے فاصلے تے ترقی میں اگتے اچے پو. ان کے برعکس اساں ڈسوں تو اساں جا تعلیمی ادارہ جے ہیں وہ ڈیوں تنزلی جو شکار ہیں. ان کے سیلیبس کے ڈٹھو وجے ان کے ریسرچ اورینٹیشن جو پروجیکٹس ہیں ان کے ڈٹھو وجے تو آسے آسے اساں کہیں بے طرف ونی رہا ہوں. تو ہانے اساں جی کیڑی ڈائریکشن اساں کے تعلیم ادارن کے پنجے ان ترقی والے رخ میں کیے موڑن گھرجے ای اساں آخر اگر ان ڈائریکشن میں ہوں تو کتے پہنچا کچھ سالن کا پو اساں ان ملکن سان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں کیے جو ہے مقابلو کرے سکوں تا. ان سبنی سوالن ٹاپکس ان پروگرام میں بحث کبو ان ٹاپکس سے اساں کے بحث کرنے لائے سوالن کے جواب ڈینے لائے اساں کے جوائن کیا ہے تمام پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب سائیں وائس چانسلر ہیں کراچی یونیورسٹی جا. سر پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس پروگرام. سر دیکھا جائے تو آپ تعلیمی ادارے جو ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کا جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ہم مسلسل ایک کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کیا سبب ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ بہت شکریہ جی. میرے خیال سے تو پہلے پرسیپشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تعلیمی میدان میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے کیا ہم اس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ ایک مختلف سوال ہے. اور جو کوالٹی ایجوکیشن کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ ہم کس حد تک میٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اکثر ہم یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں. آپ نے انڈیا کی بات کہی، کیوں پیچھے ہیں؟ جی سوال ہے سر. جی وجہ ہماری پرائرٹی تعلیم نہیں رہی کبھی. دوسرے معاشروں نے بہتری حاصل کی ہے جہاں پہ انہوں نے تعلیم کو پرائرٹی پہ رکھا. ابھی بھی آپ اپنی بجٹ میں کتنا فیصد فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو، اس کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ تعلیم، تو اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا. اس کے جو روٹس ہیں ان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری بیسک ایجوکیشن ہے اس میں بھی خرابی ہے. وہ کوالٹی نہیں ہے، بچوں کو تعلیم حاصل ہو رہی ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. اور یہ جب یہ بچے کالج اور یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو اس معیار کے نہیں ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، تعلیم میں بہتری اس وقت آتی ہے جب آپ خرچ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور میں اپنے حکمرانوں کو کہتا ہوں اگر آپ تعلیم پہ کوئی خرچ کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ خرچہ نہیں ہے. انویسٹمنٹ ترقی کا، انویسٹمنٹ اپنی فیوچر جنریشن کا. تو یہ سوچ اگر حکمراں کو ہو کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، پوری دوسری ممالک نے، ویسٹ نے، ڈیولپ نیشن نے اس کو خرچے کے طور پہ نہیں دیکھا، اس کو ایز اے انویسٹمنٹ دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان پیسوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی لازمی ہے کہ جو تعلیمی اداروں کو دیے گئے انہوں نے کس حد تک ان پیسوں کو صحیح معنوں میں تعلیم ریسرچ کے لیے استعمال کیا. سر مطلب آپ کو مطلب اس باتوں سے یہ چیز نکلتی ہے، ایک تو ہم وہ انویسٹمنٹ یا وہ جو تعلیم جتنا ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو لوور ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ہمارا جو مطلب ہائر ایجوکیشن ہے اس کی کوہیرنس نہیں ہے. مطلب ہمیں بجائے کہ مطلب اس پہ کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی تھوڑی سی توجہ دلا دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ اعلیٰ تعلیم کا تعلق گراس روٹ لیول ایجوکیشن سے ہوتا ہے. گراس روٹ لیول پہلی بات ہو گئی. جی بالکل. وہاں سے پروڈکٹ ہمارے پاس آتا ہے. تو میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا گراس روٹ لیول پہ ہم وہ تعلیم دے رہے ہیں جو پہلے دیا کرتے تھے. دوسری بات, جو امتحانی نظام ہے ہمارا, بورڈ کا جو نظام ہے, جہاں چیٹنگ اور اس قسم کے موادات ملتے ہیں, تو ان بچوں کو جو میرٹ بیس ہوتے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, گراس روٹ لیول ایجوکیشن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے, اور یقیناً ہائر ایجوکیشن میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. اچھا, مطلب آپ ایز اے ہیڈ آف این انسٹیٹیوٹ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں کوئی لوور ایجوکیشن کی طرف جانا, لوور ایجوکیشن کمیشن جس طرح سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ ایسٹیبلش لوور ایجوکیشن کمیشن, یا اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ فار دیٹ؟ میں اس پہ بلیف نہیں کرتا کہ ہمیں کوئی ویل کو ری انوینٹ کرنا ہے. ویل موجود ہے, میں کوئی نئے انوینشن کی بات ہی نہیں کرتا, اور نہ میں کسی نئے کمیشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو اسٹرکچر موجود ہے اسی اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اس کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیچے لیول پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے. کیا میجرز ہونے چاہیے, مطلب ان اے پوائنٹس واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ واٹ تھنگس وی شوڈ ڈو فار لوور لیول؟ بورڈ کا اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. نیچے لیول پہ اسکولز کو مانیٹر کرنی چاہیے. مانیٹرنگ کمیشنز ہونے چاہیے. جو بھی ادارہ موجود ہے, آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ کوئی نیا کمیشن بنا دو, آئی ایم سیئنگ کہ آلریڈی اسٹرکچر موجود ہے. ان اسکولز کو سپر نگرانی ہوتی ہے, پر کیا جو نگران ہے وہ نگرانی کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. بورڈ کے اندر اتنی شکایتیں آتی ہیں کہ جی چیٹنگ ہو رہی ہے, آپ لوگ کے چینلوں پہ آتی رہتی ہے کہ پھرا مافیا اور یہ مافیا اور وہ مافیا, کتنے سارے شکایتیں آتی ہیں. تو کیا ان چیزوں کے پر توجہ دی گئی ہے؟ اگر آپ جو ایشوز کو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. کالجز کا حال کیا ہے؟ کیا کالجز میں تعلیم ہو رہی ہے؟ کس حد تک بچے کالجز کو جا رہے ہیں؟ اگر یہ کالجز میں تعلیم بہتر ہو رہی ہوتی, یہ بچے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس شہر کے اندر جس میں میں رہتا ہوں اتنے کوچنگ سینٹر میں نہیں دیکھتا. کیوں بچے کوچنگ سینٹر جا رہے ہیں؟ تو مطلب ایک مارکیٹ بن چکی ہے, ایک پرائیویٹ مارکیٹ جس کو وہ دیکھیں, پرائیویٹ مارکیٹ اس وقت بنتی ہے جب آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہو. اور یہ کمپلین کرنا مناسب نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ ہو گئی ہے. کوتاہی ہماری ہے. جب ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو بچہ کہیں نہ کہیں جا کر اپنے آپشنز کو ڈھونڈے گا, اور وہ آپشن پھر پرائیویٹ سیکٹر یا ٹیوشن سینٹر جو ہیں وہ ایمرج ہو گئے. سر جو ایشو بڑا ہے میرے خیال میں, ہم جو تھرو آؤٹ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ دیر اے سیلیبس بھی ہمارا جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک اپڈیٹڈ میکینزم سے گزر رہا ہے. مطلب آپ کا کیا خیال ہے اس کے حوالے سے؟ یہ یونیورسٹی سے لے کے لوور ایجوکیشن سے لے کے, میں تو لوور ایجوکیشن کے بارے میں اتنا نہیں جانتا, مگر میں یونیورسٹی لیول کی بتا سکتا ہوں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جی کیریکولم اور سلیبس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. پہلی بات یہ, ہمارا ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ہے. ہر 3 سال کے بعد گائیڈ لائن آتی ہے, سارے یونیورسٹیز کے لوگوں کو وہ انگیج کرتے ہیں سبجیکٹ وائز, اور ہر 3 سال کے بعد وہ کیریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں اور پاس آن کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کو کہ وہ اس کے مطابق اپنی کیریکولم کو ڈیزائن کریں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کیریکولم کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. تو ہماری بورڈ آف اسٹڈیز ہے, بورڈ آف فیکلٹی ہے, اینڈ اکیڈمک کونسل ہے, تو ہم اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سلیبس میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں. میں چیز آپ کو شیئر کر لوں, پبلک ایڈمنسٹریشن نے ایک پروجیکٹ لیا یو ایس ایڈ کا, جس کے تحت سوشل سائنسز کے کیریکولم کو ری ڈیزائن کرنی تھی. ہم نے اس کے اندر 16 یونیورسٹیز کو انگیج کیا, بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر, اور وہ ڈاکومنٹیشن جو ریوائز سلیبس ہے وی ہیو سبمٹڈ اٹ ٹو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن کہ اس کے اندر مزید ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ سلیبس کا پرابلم ہے. سلیبس سے زیادہ شاید پڑھانے والوں کا پرابلم ہے. اچھا سر, اب آتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ میرے خیال میں ان کا جو مین ڈومین ہوتا ہے اکیڈمکس کے بعد وہ ہوتا ہے ریسرچ,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ میں آپ مطلب اپنے خیال سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ وی آر گروئنگ ان انوویٹو اینڈ مطلب انوینشن ٹائپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن انوویشن میں ہم کتنا جو ہے وہ آگے جا سکے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئرز؟ دیکھیں یونیورسٹیز کا کام دو ہی ہوتا ہے, ایک ہے ٹیچنگ اور دوسرا ہے ریسرچ, ٹھیک ہے, اور ریسرچ از ڈیفینیٹلی اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ. پہلی بات یہ ہمارے اساتذہ, ہمارے اسکالرس تمام یونیورسٹیز کے ریسرچ کر رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کیا وہ ریسرچ معاشرے کی بھلائی کے لیے یا معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یا ہم ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ کر رہے ہیں. ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ, پبلیکیشن فار دا سیک آف پبلیکیشن. ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ نہیں ہونی چاہیے. ریسرچ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ریسرچ کو اپنے معاشرے کو کنیکٹ کریں, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی اور بھی مختلف یونیورسٹیز ہیں جو ریسرچ کر رہی ہیں, جو افادیت کنیکٹ کرتی ہیں سوسائٹی سے. ہم ابھی بھی ہمارے بچے, ینگ بچے, ناٹ اونلی ٹیچرز, ینگ بچے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مختلف فورم کے اوپر. ہمارا فوڈ سائنس ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے, مائکرو بایولوجی ہے, زولوجی ہے. ابھی ایک بچے نے ہمارا کل ہی اس نے پہلی پوزیشن ایوارڈ اپنی کریٹیو آئیڈیا پہ اچیو کیے. ہمارا ویژول اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کریٹیوٹی آئیڈیاز کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے. نیشنل ایک بینک ہے جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اسٹیبلش کیا, جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل بینک کے نام سے مشہور ہے, آئیڈیا بینک. آئیڈیا بینک. تو اس کے اندر کریٹیوٹی کے اوپر توجہ آ رہی ہے. ہاں یہ بات سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم اس پیس کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے جا سک رہے ہیں. نہیں حساب سے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے آپ کی انوائرمنٹل پروٹیکشن کے. ایگریکلچر سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ریسرچ کریں جس سے ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو. یا جس طرح سے اب ہم اس کو اگر کنیکٹ کریں تو اے آئی کا ڈومین آیا ہے, از اے بوم, از اے فیز فار دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو آف کورس کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ شوڈ بی لیڈنگ. اینڈ وٹ دا میجرز ہیو یو ٹیکن کہ ہم اس ڈومین میں کس طرح سے گھس سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جب نئی فیلڈ آتی ہے تو اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. میں صرف اے آئی کی بات نہیں کرتا. کراچی یونیورسٹی نے پچھلے 2 سال کے اندر کم سے کم 4-5 نئے پروگرامز انٹروڈیوس کیے, ڈگری پروگرام, جو کہ انڈسٹری سے لنک کرتے ہیں, جو کہ سوسائٹی کے ڈیمانڈ سے لنک کرتے ہیں. مثال ہے, ہم ایک پروگرام چلا رہے ہیں BS ڈگری پروگرام ان پولٹری سائنسز, کہ پولٹری جو ہے ایک بڑی انڈسٹری ہے, اس کے بارے میں بچوں کو پاس ڈگری ہونی چاہیے جو کہ پہلے کسی یونیورسٹی نے آفر نہیں کی. اس سال ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا, دیٹ از کالڈ ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ, کہ جی فوڈ سائنس ٹیکنالوجی کے اندر ہم ایک نیا پروگرام چلا رہے ہیں لیب ٹیکنیشین کے نام سے, کہ مارکیٹ کے اندر لیب ٹیکنیشین کی کمی ہے. مطلب اسکل ڈیولپمنٹ, وہ چیزیں جو کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ڈگری ہمیں پیدا کرنا چاہیے, وہ پروڈکٹ پڑھنا کرنا چاہیے جو مارکیٹ کے اندر ان کی ڈیمانڈ ہے اور کھپت ہو سکتی ہے. اے آئی از ڈیفینیٹلی اے ویری امپورٹنٹ ایریا. اس کے اندر ہم اپنے کورسز کو ریوائز کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹیکن ایڈوائس فرام دا NED یونیورسٹی کہ ہم اے آئی کورسز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سو یس, ہم ڈگری پروگرام انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کورسز کے اندر جو آلریڈی ایگزسٹنگ کورسز ہیں اس کے اندر اے آئی کا کمپوننٹ اسٹرانگ رکھ رہے ہیں. سر جو آپ نے کہا نا انڈسٹریل اکیڈمک کولیبریشن جو ہے یا انڈسٹریل اکیڈمک لنکس جو ہے نا, وہ بڑے اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جو ہمیں لے کے جاتے ہیں, جرنلی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک بات. تو جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ اچھا ہم جو گیپ فل نہیں کر پاتے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیز نہیں دیکھ پاتے کہ مارکیٹ کو کیا چاہیے. تو کراچی یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں تو ڈپارٹمنٹس بہت سارے ہیں. کتنے ڈپارٹمنٹس آپ کے جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریٹڈ ہیں, یا کس طرح سے آپ ان کو لنک کر کے جا رہے ہیں, مطلب کرے جا رہے ہیں اس طرح سے؟ لیٹ می شیئر ون تھنگ. اس چیز کو ہم نے ریئلائز کیا کہ انڈسٹریز کے ساتھ ہمارا لنکیج بہت کم, ویک تھا. تو ہماری جنرلی بورڈ آف اسٹڈیز ہوتی ہے, اکیڈمک کونسل ہوتی ہے, وہ ایک پیرامیٹرز ہیں کہ اس میں پروفیسر ہوگا, ایسوسیٹ پروفیسر ہوگا اور سارے اکیڈمیشین ہوں گے. 2 سال پہلے ہماری اکیڈمک کونسل نے انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ ہر ڈپارٹمنٹ لیول پہ اسٹیبلش کرنے کی اجازت دی, ادر دین ہماری جو بورڈ آف اسٹڈیز ہے. اس انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ کے اندر
ایکول ریپرزنٹیشن ہے. 5 اگر انڈسٹری کے لوگ ہیں تو 5 ہماری فیکلٹی ہے. سو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے یہ انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ اسٹیبلش کی جس کے تحت ہم انڈسٹری کے لوگوں کو اپنے بورڈ میں رکھتے ہیں, ان سے مشورے کرتے ہیں, اور ان کے مشورے کے تحت ہم اپنی کیریکولم کے اندر, اپنے کورسز کے اندر اور اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر جو نئے اسکلز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کام کیا, بہت سارے ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا, مگر ان ڈپارٹمنٹ نے جنہوں نے کیا ہے انہوں نے بہت آگے گئے ہیں. ہماری فوڈ سائنس ٹیکنالوجی ہے, انہوں نے 2 نئے پروگرام انہوں نے چلائے ہیں, اور انڈسٹری کے ساتھ ہمارا بہت اسٹرانگ لیا ہے. انڈسٹریل بورڈ ہماری بنتی ہے, اور اب کبھی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو وزٹ کریں تو ان کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ہماری فوڈ انڈسٹری نے بہت ہیلپ کی ہے. اسی طریقے فزیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, ویژول اسٹڈی ڈپارٹمنٹ, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے ہمارا جو نیا اسکول آف لا اسٹیبلش کیا, ابھی ہم لوگوں نے نئی بلڈنگ بنائی ہے, اور جس کے تحت ہم نے لائرس کی بھی ایڈوائزری بورڈ کانسٹیٹیوٹ کی ہے. سو یس, بہت سارے ڈپارٹمنٹ اس پیس تک نہیں پہنچ سکے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو نئے کام کیے ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہماری المنائی ہے اس کو اسٹرانگ کیا ہے, اور المنائی ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کو انکریج کیا ہے کہ وہ اپنی المنائی ایسوسیشن بنائیں, ان کی ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. یہ المنائی صرف آپ کو پیسے نہیں دیتے, ایک موٹیویشن فیکٹر بھی ہوتا ہے. موٹیویشن کے علاوہ ہم ان کو اپنے ٹیچنگ میں بھی انگیج کرتے ہیں. وہ ایک انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے, ایک انڈسٹریل لنکیج بھی کہتے ہیں, اور اپنی ایکسپیرینس سے ان بچوں کو انکریج اینڈ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. سر ابھی اسی سے بات نکل رہی ہے کہ انٹرپرینیورل اسکلز جو ہے, کیونکہ اب انڈسٹری ہو یا جو ہے اسکلز ہوں, سو نتھنگ از ناؤ گانا بی ورکنگ ان دا بزنس اونلی دا سالڈ بزنس دیٹ, مطلب آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. تو انٹرپرینیورشپ اورینٹیڈ اسکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں, کو مطلب آپ ایز اے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ جو ہے, ہیڈ آف دا یونیورسٹی, اس طرح اس کو کوئی پروگرام آپ نے بنایا کہ انٹرپرینیور اسکلز کو ہم کس طرح سے لے کے چلے ہیں ہم اس جو ہے؟ 2-3 ڈپارٹمنٹ ہمارے تو ایسے ہیں جس کے اندر ہم نے کورسز انٹروڈیوس کیے ہوئے. کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول ہے ہمارا, جس کے انٹرپرینیور اسکل کی بات کرتے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, کامرس ہے, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرپرینوریل اسکل کے پر بات کریں. 4 سال پہلے ہم نے ایک کراچی یونیورسٹی انکیوبیشن سینٹر اسٹیبلش کیا, کراچی یونیورسٹی بزنس انکیوبیشن سینٹر, جہاں پہ ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کو ہم ٹرین کرتے ہیں. اسٹارٹ اپس, یس, اور کم سے کم 4 بیچ ہمارا اسٹارٹ اپ مارکیٹ میں جا چکا ہے, اینڈ وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ, کوئی پیسہ ہم ان سے نہیں لیتے. تو ہم کراچی یونیورسٹی انکیوبیشن بزنس سینٹر ہے, اٹس پلئنگ اے ویری پیوٹل رول, جو کہ اورک کے انڈر کام کرتا ہے, آفس آف کمرشلائزیشن. تو ہم 4-5 ہمارے اسٹارٹ اپس جا چکے ہیں, اینڈ وی آر انکریجنگ مور. سو یس, کسی بھی فیلڈ کے اندر اب جو مارکیٹ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ جاب سیکنگ, جاب کریٹنگ, اٹس اباؤٹ جاب کریٹنگ. ٹھیک ہے, سو ہم بچوں میں وہ اسکل لانا چاہتے ہیں کہ وہ جاب کے لیے مارکیٹ میں نہ جائیں, بلکہ جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو مزید لوگوں کے لیے جاب کریٹ کریں. اچھا سر, اب ان ساری باتوں سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی تھرو آؤٹ ہیز اے ویری میجر رول ان ایجوکیشن سیکٹر, جو ہمارے مارکیٹ میں جس طرح کے اسکل لوگ پیدا. لیکن اب رینکنگ کی بات کریں تو کراچی یونیورسٹی اس رینکنگ کے حوالے سے ریسرچ میں, اکیڈمکس میں, وہ مطلب آئی وونٹ سے کہ ڈکلائن, آئی وونٹ سے کہ مطلب, تو اس رینکنگ کے حوالے سے کیا بات کریں گے آپ؟ میرے خیال میں تو لوگوں کے پاس فیکٹس نہیں ہیں, پرسیپشن پہ بات کر رہے ہیں. فرق ہے فیکٹس اور پرسیپشن میں. ایک بات, ہماری فارمیسی فیکلٹی ہے, پچھلے سال ان کی رینکنگ 250 سے 300 کے درمیان تھی پوری دنیا کے اندر. اس سال ان کی رینکنگ ہے 150 سے 250 کے درمیان. پہلی بات ہوگی. ریسرچ بیس کے بنیاد پر 3 یونیورسٹیز لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں. آغا خان ہے, ایک اور یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی از دا 3rd پورے پاکستان میں ان ٹرم آف ریسرچ آؤٹ پٹ. کیو ایس رینکنگ کے اندر جو انٹرنیشنل رینکنگ ہوتی ہے, اس میں ہم نے 100 پوائنٹ اچیو کیے. تو یہ بات کہنا کہ جی ہم رینکنگ کے اندر جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں,
وہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں نے 3 مثالیں آپ کو دی جو فیکٹس کے بنیاد پہ ہیں, آپ کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا مطلب یہ ہے. اور دوسرا سر یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ رینکنگ کے پیرامیٹرز بھی ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ہم جو جرنل بات کریں گے یونیورسٹی رینکنگ, آج کل رینکنگ جو ہے میرے خیال میں ہر ڈومین میں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈپارٹمنٹلی جو ہے وہ دیکھیں رینکنگ تو ہم خود کوئی رینکنگ نہیں بنا رہے, ہم تو جج ہو رہے ہیں آن دا بیسس آف انٹرنیشنل پیرامیٹرز. سو ریسٹ ایشورڈ کہ یہ رینکنگ ہم خود نہیں کر رہے ہیں. تو کیو ایس رینکنگ ہو گئی یا دوسری رینکنگ ہو گئی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا کے یونیورسٹیز کو رینکنگ کرتے ہیں. سو ان کے پیرامیٹرز بہت کلیئر ہیں اور ان کے پیرامیٹرز ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی ریسرچ کی آؤٹ پٹ کے اوپر, ان کے پیرامیٹر ریسرچ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ آؤٹ پٹ کے اوپر. سو مختلف تقریباً 17 کے قریب پیرامیٹرز ہیں. دیز آر انٹرنیشنل پیرامیٹرز. اچھا سر اب بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے, جو کہ آج کل ہمارے جیسے پچھلے دفعہ کلائمیٹ چینج کی بات آئی, پینڈیمکس ہیں ہمارے, مطلب کتنے ایز اے یونیورسٹی جو ہے وہ کتنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ لیڈنگ پلے رول کر رہی ہے, وائس ورسا, مطلب ان ایوری جو سسٹینیبل گولز جو ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں, میجر 17 گولز جو سیٹ کیے گئے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے طریقے سے ان ٹارگیٹس کو اچیو کریں. لیٹ می کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. سو ہم انوائرمنٹل اسٹڈیز کے ذریعے, ایون کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ذریعے, ابھی 2 دن پہلے ہم نے ایک نیشنل کانفرنس کرایا برٹش کونسل کے ساتھ وچ از اباؤٹ کلائمیٹ چینج. انوائرمنٹل اسٹڈیز کے لوگ ہمارے پروجیکٹ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں, ٹھیک ہے. ہمارا وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سینٹر ہے, سینٹر فار ایکسلنس, اس پہ ہم جینڈر ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں, جینڈر امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہمارا اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے. آپ کو خوشی ہوگی کہ 3 دن پہلے جو پروونشل لیول کے اوپر جو اکنامک ریفارمز کی بات ہوئی وہ کراچی یونیورسٹی نے ہوسٹ کیا, جہاں پہ ورلڈ بینک کے لوگ بھی آئے تھے, پائٹ کے لوگ بھی آئے تھے, اور پروونشل لیول پہ کراچی یونیورسٹی نے لیڈ کیا, جو کہ آگے جا کے ہم پھر نیشنل لیول پر پالیسی میکنگ, ایجوکیشن ریفارم, ورلڈ بینک کے ریپرزینٹیٹیو آئے تھے. ہمارے پاس فریکوینٹلی جو آئی ایم ایف کی جو ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان کی, انہوں نے 2 دفعہ ہمارے کو اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر کو وزٹ کیا, اینڈ شی اپریشیٹڈ دا ورک ڈن بائی دا آر سینٹر, اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم جو کہ انہوں نے اے آر سی کے 5 بچوں کو, آئی ایم ایف نے 5 بچوں کو اسکالرشپ آفر کی. سر اصل میں ابھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے کچھ اعراض آتے ہیں ریسرچ میں, کچھ ایرا تھا کہ پبلیکیشن کا ایرا تھا, کچھ ایرا تھا کہ جو اکیڈمک فارمیلٹیز کا ایرا تھا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم پہ جب ہمیں بہت ضرورت ہے کوالٹی مینٹین کرنے کی, تو یہ جو نمبر آف پبلیکیشن یا اس طرح کی چیزوں کو مطلب لے کے ہم چلتے ہیں, تو واٹ یو سجیسٹ کہ یہ کس چیز کا ایرا ہے؟ دیکھیں یہ ایرا ہے کمیونٹی انگیجمنٹ کا. کمیونٹی انگیجمنٹ, جی, یہ ایرا ہے اپنی ریسرچ کو سوسائٹی کے ساتھ لنک کرنے کا. یہ ایرا ہے کیلکولیٹ کرنے کا کہ یونیورسٹیز معاشرے کی بھلائی میں کیا کام کر رہی ہیں, ناٹ اونلی ان ٹرم آف اکیڈمکس بٹ ان ٹرم آف سرٹن سوشل ایشوز, services. Let me share one thing. There are very few universities in Pakistan. کراچی یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں, اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. 3 دن پہلے ہم نے آرگنائز کیا نیشنل کانفرنس آن انٹرفیتھ ہارمنی. اس سے ہفتہ 10 دن پہلے اسکول آف لاء کے اندر ہم نے سیکریٹیرین وائلنس اینڈ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کی, جو خاص طور پہ جڑیاں والا کے اندر جو کچھ ہوا. سو ہمارا یونیورسٹی کا کام صرف پبلش کرنا نہیں ہے, ان ایشوز کے درمیان مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم نے بات کی, ان ایشوز کے درمیان طالب علموں میں آگاہی پیدا کرنی ہے, معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے بارے میں ان کو اویئرنیس پیدا کرنی ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے آواز اٹھائیں جو بات صحیح ہے, جو معاشرے کی بہتری کے لیے. تو آپ کا جو کہنا ہے کہ جی واٹ از دا ایرا, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جی میں نے کتنے آرٹیکل لکھ لیے, اٹس اباؤٹ کہ میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا سروسز, how much have I served the society. and everyone has a responsibility. سر ابھی بات آتی ہے یونیورسٹی کے یونین پولیٹکس کو لے کے, یونیورسٹی کے جو اندر مختلف ایسوسیشن اس کو لے کے. میں بھی کراچی یونیورسٹی کا, میری ایجوکیشن تھرو آؤٹ کراچی یونیورسٹی کی ہے, میں
اس کا حصہ رہا ہوں تو اور آپ زیادہ بہت بہتر جانتے ہیں. بالکل سر پازیٹیو طریقے سے میں بہت پازیٹیو رہا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں نے بہت پازیٹیو چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ ہے کہ سر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لے کے اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی ایک پرسیپشن آ جاتا ہے تو وہ سیکٹیرین ایشو کو لے کے, ایتھنک ایشو کو لے کے بڑا ہی ایک ون سائیڈڈ پرسیپشن آ جاتا ہے. تو ریسنٹلی بھی کچھ طلباء کا ہوا تھا ایشو, تو اس طرح کے آپ نے کوئی اس طرح کی باڈی تشکیل دی ہے کہ جو مطلب ویسے تو اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی جو ہے وہ کاؤنسل ہے یا جس طرح سے ہے, تو ان ایشوز کو کوئی گراؤنڈ لیول پہ ایڈریس کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی پالیسی آپ بنائی ہے آپ نے کچھ؟ دیکھیں ہمارا اسٹوڈنٹ ایڈوائزری آفس ہے اور میں شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 9 سوسائٹیز ہیں. ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں, ڈرامہ بھی ہے, میوزک بھی ہے, آرٹ اینڈ کلچر بھی ہے. ٹھیک ہے. سو دیر آر لاٹ آف ایکٹیویٹی. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہر 14 اگست کو کراچی یونیورسٹی اپنے پلیٹ فارم پہ ایک نیشنل سانگ ریلیز کرتی ہے, جس کو لکھت بھی ہمارے بچے کرتے ہیں, میوزک بھی ان کی ہے اور گائکی بھی ان کی ہے جی. ٹھیک ہے. سو دیٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس. سو مختلف سوسائٹیز ہیں. اب آپ نے بات کی کہ ان دا کانٹیکسٹ آف اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز, دیکھیں اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کا ایک پیرامیٹرز ہونا چاہیے. ٹھیک. انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹ میں ٹالرنس لیول ابھی بھی نہیں ہے, اور جو ایک بات ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس کا لیول نہیں ہے. میں ٹالرنس کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, میں کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہوموجینیٹی جس کو کو ایگزسٹنس. میں اور آپ فرق ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. بالکل. ایون ہم ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, ان میں بھی فرق ہوتا ہے. میری سوچ میں مختلف ہوتی ہے, میرے بھائی کی سوچ مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. تو ڈائیورسٹی از بیوٹی. بالکل. اور کو ایگزسٹنس از اے وے فارورڈ. تو بچوں کے اندر جو کو ایگزسٹنس کا مواد ہے وہ نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکولی ٹریٹ کریں, جو بھی چاہے کسی بھی تنظیم سے ہو, کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو, کسی بھی لیول کا ہو, دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی. ایک بات ہو گئی. انفارچونیٹلی وہ اس ایکول ٹریٹمنٹ کو ڈسکرمنیشن سمجھتے ہیں, وچ از ناٹ کریکٹ. میں آپ کے توسط سے بیان کرنا چاہتا ہوں, ایسی کوئی چیز جو کہ یونیورسٹی آف کراچی نے ڈسکرمنیٹ کیا ہو ضرور پیش کریں, اور میں میڈیا کے سامنے فیس کر کے اس مسئلے کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے حل کیا. صرف نعرے لگانے سے اور یہ کرنے سے آپ فیکٹس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں تو سر اصل میں یہ جو اب ریسنٹلی ایشو ہوا تھا یہ اپنا میرے خیال میں کوئی طلباء کے تنظیموں دیکھیں 2 طلباء تنظیموں کے پرابلم تھی. وہ پرابلم جو تھی وہ پوائنٹس کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے. ہمارا ایک پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیل ملز کی طرف جاتا ہے, تو وہاں پہ 2 طلباء تنظیمیں وہاں بیٹھے, 2 بھی اسٹوڈنٹ, میں تو ان کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, کہ آپس میں انہوں نے کوئی کسی بات پہ کوئی تنازع ہو گیا, لڑائی کر لی انہوں نے. اس کو پھر انہوں نے فلیئر اپ کیا گینگ اپ ہو کے. گینگ اپ ہو کے, کیونکہ وہ جو سر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ پرسیپشن جو میں نے آپ سے ابھرتا کہا ہے. نا, رینجرز میرے ایڈمنسٹریشن کے اندر نہیں ہے. رینجرز کا کام ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنا. ٹھیک ہے. اور ان کا مینڈیٹ ہے کہ ان چیزوں کو ٹیکل کرنا. ٹھیک ہے. تو اختیار رینجرز کو دیا گیا ہے اور رینجرز کے پاس ہے. تو یہ کہنا کہ جی کسی خاص تنظیم کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے, بالکل مناسب بات نہیں ہے. اور میں آپ کے چینل کے ساتھ ان تنظیموں کو آفر کرتا ہوں, آپ ویڈیو ریکارڈنگ کریں, آئیں, بیٹھیں, بیان کریں کہ ایشوز کیا ہیں, اور پھر آپ ہمارے اپروچ کو دیکھیں کہ وہ ہم نے ان مسائل کو کیسے حل کیے. سو آئی ایم آفرنگ این اوپن ٹو دیز پیپل. اچھا سر, دوسرا ہے کہ جو یونیورسٹیز کی یہاں ایک میجر پرفارمنس پہ اثر ہوتا ہے جو امپلائی پالیٹکس کا, جو کراچی یونیورسٹی مختلف طریقوں سے وہ رہی ہے. اب کوئی ہے ایسا میجر ایشوز جس کو مطلب آپ سمجھتے جس طرح سے مختلف ایشوز چل رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اداروں کے اندر جو اسٹاف کی امپلائمنٹ ہے بہت ایکسیس میں ہے. میں 3 دن پہلے وائس چانسلر سندھ کے سارے وائس چانسلرس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو جو انہوں نے بیان کیا وہ تو بہت ہی الارمنگ ہے. ٹھیک ہے. لکلی کراچی یونیورسٹی کے اندر اتنی پرابلم نہیں ہے, اور پچھلے 4 سالوں سے میں 3 سال ایکٹنگ رہا ہوں, 1 سال ابھی پرماننٹ ہو گیا. ہم نے کوئی امپلائمنٹ نہیں دی لوگوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں دے آر انف ٹو ڈیلیور. ہاں
جو ہمارا اسٹاف ہے ان کو چاہیے کہ وہ ورک کلچر کے اوپر توجہ دیں، کام کے اوپر توجہ دیں. اور ابھی میری ایک انسٹیٹیوٹ ہے جن سے میری بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو ٹریننگ کرائیں، بیکاز ٹریننگ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے اور ہر دنیا کے اندر امپلائیز کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. سو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر ہم، چاہے وہ امپلائی ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کو منوعاً اسی طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے، اس میں کوئی پریفرنس نہیں ہے. اچھا، جو ایشو آیا تھا ریسنٹلی، کچھ سنا ہے کہ سیلریز وغیرہ کا جو کچھ ڈیلیز ہوئی تھی، وہ کیا اکنامک ایشوز سے جنرلی؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کراچی یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی پاکستان کی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کرتی جس کے تحت آپ پیسہ کماتے ہیں. ہم ریلائی کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سے، اور ہم ریلائی کرتے ہیں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے. پیسے ہماری وہیں سے آتی ہیں. دوسرا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹیوشن فیس کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی ذرائع نہیں ہے جس کے تحت آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ ان کی فیس ڈبل اور ٹرپل کر دیا جائے. یہ بچے بڑے مشکلوں سے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر بار نہیں ڈالا جا سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ مین اسلام آباد، جس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کریں، 2018 سے لے کے ان کی فنڈنگ اسی جگہ پہ کیپ ہے جو 65 بلین روپیز وہ دیتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے لیے. پچھلے 5 سالوں میں کوئی پیسہ اضافہ نہیں ہوا، اور پچھلے 5 سالوں میں جو حکومت نے اناؤنسمنٹ کیا اس کے ذریعے 130% سیلری میں اضافہ ہو گیا. کتنے فیصد ہے؟ 130%. جو ریگولر ہر سال 15%، کبھی 20%، اس سال 30%. ٹھیک ہے، تو اگر میں پورا کیلکولیٹ کر لوں تو تنخواہوں میں 130% اضافہ ہوا، اور تنخواہ جو ہمیں فنڈنگ دی گئی ہے اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا. ایسا ہی ہے نا. پھر یوٹیلیٹی بلز بھی بڑھ گئے نا، کہ الیکٹرک کا جو بل ہے میرا 3 کروڑ کا تھا، ابھی 6 کروڑ منتھلی آ گیا. ٹھیک ہے. پیٹرولیم جو ہے وہ پرائزز ہائیک ہو گئی، ہم پوائنٹ چلاتے ہیں ان کے بھی ہائیک ہو گئی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یونیورسٹی سسٹین کیسے کریں گے؟ آپ فنڈنگ میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ ہو جا رہی ہے، تو یہ تو یونیورسٹی کی سسٹینیبلٹی کا مسئلہ ہے. اور تو یہ آپ نے پرابلم کوئی سینٹرل کمیٹی، مطلب جس طرح سے وائس چانسلر کمیٹیز ہیں، جس طرح سے، تو آپ نے اوپر تک یہ بات ابھی تک؟ جی بالکل پہنچائی. جی ہم نے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو بھی بتائی. ہم نے 2 دن پہلے ریجنل آفس کے اندر، جو ہمارا HEC اسلام آباد کا جو ریجنل آفس ہے، وہاں پہ فیڈرل منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے، مدد علی سندھی صاحب. انہوں نے اس میٹنگ کو پریزائڈ کیا تھا. چیئرمین HEC مختار صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور سندھ کے تمام وائس چانسلر وہاں موجود تھے. ہر کسی کا یہی رونا تھا کہ اس حال میں تو وہ تنخواہ جو ہے بہت مشکل ہو رہی ہے تنخواہ دینے میں. سو یہ بات، اور پھر جو وائس چانسلرز کی جو ایک ہماری سندھ لیول پہ ہے، تمام وائس چانسلر نے 1 مہینے پہلے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، ایون پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کی، ریٹرن میں خط لکھ کے ہم نے بھیجا کہ یہ جو پریویلنگ افیئرز ہیں یہ یونیورسٹی کی سیلف سسٹینیبلٹی اور فائنینشیل سسٹینیبلٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو جب تک فنڈنگ میں اضافہ نہیں ہوگا یونیورسٹیز انہی مسائل سے دوچار رہیں گی. اور سر جیسے ہم بات کر رہے تھے، یہ تو ایک سیلف سسٹینیبلٹی کی بات آ گئی ہے. ویسے تو ہم جیسے ریسرچ انوویشن کی ہم بات کرتے ہیں باہر جا کے، تو سر انوویشن تو بات کی ہوگی نا، ریسرچ تو بعد میں کریں گے جب تنخواہ دے دوں میں. آپ تو نہیں، میں نے کہا نا پہلے تو تنخواہ ہے نا، تنخواہ ہوگی تو پھر ریسرچ کی بھی پہ بات کر لیں گے. تو میں تو آپ سے صرف بنیادی سوال پوچھتا ہوں کہ جی HEC کی فنڈنگ کیپ ہو گئی 65 بلین کے اوپر، 5 سال میں ان کے فنڈ میں اضافہ نہیں ہوا، تو یہ HEC کا بھی پرابلم نہیں ہے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے کس حد تک HEC کو پیسہ دے رہی ہے. جب HEC کو پیسہ ملتی ہے تو پھر وہ آگے یونیورسٹیز کو بھی دیتے ہیں. اور یہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ فنڈنگ میں کیپ ہو گئی، اور پچھلے 5 سالوں میں یہ بھی کیلکولیٹ کر لیے کتنی نئی یونیورسٹیز بنی ہیں. بے تحاشا بنی ہے نا، تو ان کو بھی چلانا ہے.
تو یونیورسٹیز جب ہم کہتے ہیں کہ جی تعلیمی معیار کو بہتر کرنا ہے، تعلیم کو بہتر کرنا ہے، تو آپ یونیورسٹی کو جب آپ سپورٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیز کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، زمین بیچنا شروع کر دیں. وہی سب میں کے تو پاس پوچھ رہا ہوں نا، اور کیا ہے یونیورسٹیز کے میرے خیال پاس؟ میں ہمارا یہ ملکی ایسٹ ہو میں گیا. یہ پوچھ رہا ہوں نا، اور کیا ہے یونیورسٹیز کے پاس؟ ٹھیک ہے جی، دو ہی ذرائع ہیں نا آپ کے، ایک تو فنڈ آتی ہے، دوسرا ٹیوشن فیس ہے. ٹیوشن فیس آپ بڑھائیں گے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. اچھا تو سر مطلب ایز اے کہتے ہیں نا پریکٹیکل اسٹریٹجی، آپ ایز اے پریکٹیکل لیڈنگ رول ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہیں، اسی حالات میں رہ کے آپ جو ہے یونیورسٹیز کی پرفارمنس اور یونیورسٹی کا جو ایک وہ ہے لیڈنگ رول ہے کیسے مینٹین جی بالکل ٹھیک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حالات ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے. اس وقت ہم ایک موڈ ہے جس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سو یونیورسٹی آف کراچی ہماری کوشش ہے اور کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اسکول آف لاء کا بیان کیا، تقریباً 35 ملین کا وہ پروجیکٹ ہے جو کہ بورا کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا. ابھی ہم نے ایک ریسرچ لیب اسٹیبلش کیا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں، جس کو چیز آپ نے سپورٹ کیا. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے پروجیکٹ ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ موڈ کے اندر ہم چیزوں کو آگے لے جا سکیں. مطلب پبلک پرائیویٹ موڈ اور پلس اگر کوئی یہاں پہ کوئی نیو ایسٹیبلشنگ انڈسٹریز جو ہیں، چھوٹی چھوٹی مائکرو انڈسٹریز، ان کو بھی اگر انوالو کر سکیں تو آپ اس طرح سے وہ کوئی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹریز تو نہیں اسٹارٹ اپ کر سکتے، ہم اسٹارٹ اپ کے انڈسٹری پتہ مطلب ہاں ان کے ہمارا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے. ہماری کوشش ہے کہ آئی ٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے، میری آئی بی ایم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، آئی ٹی منسٹری سے بات ہوئی ہے، تو وہاں پہ کچھ ہم وینچرز جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے چاہتے ہیں. سو یہ کہنا کہ جی صرف ہم گورنمنٹ کے اوپر ریلائی کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. آپ کو یہ بات سن کے خوشی ہوگی، بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو اپنے ریسورسز پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. کراچی یونیورسٹی جتنے بھی ہمارے خرچے ہیں 53% ریونیو ہم خود جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ مقابلہ پنجاب یونیورسٹی سے ہمارا، وہ اور پنجاب یونیورسٹی، ہمیں اور پنجاب یونیورسٹی برابر میں. باقی کوئی یونیورسٹی نہیں پاکستان کی جو اتنے لیول پہ اپنی ریونیو جنریٹ کرتی ہے. اچھا میرے خیال پنجاب یونیورسٹی کی آپ نے بات، ان کے کچھ ایریاز میں دیکھ کے ہوں کہ وہ کمرشلائز ایریاز ہیں، جس طرح سے آپ باہر نرسریز، اس طرح سے کوئی ایریا ہے کہ کراچی وی ورکنگ آن اے پروجیکٹ کہ اس کو ہم نے باقاعدہ کہ ہم کیسے اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکتے ہیں. وی کال اٹ ایونیو فار ریونیو. اس کے ایونیو فار ریونیو وی آر ورکنگ آن اٹ. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو معاشی حالات ہیں اوور آل پاکستان کے وہ ٹھیک نہیں ہیں. سو ہم کسی ایک آدمی کو، کسی ایک ادارے کو میں کرٹیسائز نہیں کر سکتا. جب مشکل وقت آتے ہیں تو جو بات آپ نے کہی تھی کہ انٹرپرینوریل اسکل کی بات کی تھی، تو یو ہیو ٹو ورک آن انوویٹیو اینڈ کریٹو آئیڈیاز. سو وی آر ورکنگ ود دا پرائیویٹ سیکٹر، وی آر ورکنگ ود آر المنائی کہ وہ المنائی آئیں اور ہیلپ کریں. وی آر ورکنگ ود دا ڈفرنٹ کارپوریٹ سیکٹر جو کہ ہمارے مختلف اداروں کو اون کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس کو، اور ان کی ڈیولپمنٹ میں رول ادا کریں. جی ناظرین ان پروگرام جو وقت پورو تیسری اجازت. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پلیزر ٹو میٹ یو ریئلی. جی ناظرین ان پروگرام جو وقت پورو تیسری اجازت. اللہ بھائی.